ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا مقرر بن جائے، تو اس کے لیے میرے پاس 4 اہم ضروری چیزیں ہیں، جن میں سے پہلی تو ہے مستقل مزاجی اور ثابت قدمی، دوسری ہے اپنے موضوع پر مکمل عبور، تیسری ہے اعتماد سے کام لینا، اور چوتھی ہے بار بار مشق کرنا، ایکسرسائز۔ تو آج ہم پہلے کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے مستقل مزاجی۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو لازمی طور پر تقریر کرنے کا فن سیکھنا ہے اور آپ اس مقصد کے اس طرح درپے ہو جائیں جس طرح ایک پالتو کتا بلی کا تعاقب کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جی ہاں، جس طرح ایک پالتو کتا بلی کا تعاقب کرتا ہے، آپ کو بھی دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننے دینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ ذرا مقرر بننے کے فوائد پر نگاہ ڈالیے۔ ذرا سوچئے کہ مقرر بن کر آپ معاشرے میں کتنا بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے دوستوں کا حلقہ کس قدر وسیع ہو سکتا ہے، اور لوگوں میں آپ کی اہمیت کتنی بڑھ سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ تقریر ایک ایسا فن ہے جو کسی بھی دوسری سرگرمی کے مقابلے میں آپ کو بہت جلد مشہور کر دے گا، اور لوگوں میں آپ کی اتنی اہمیت بڑھ جائے گی۔ لاکھوں ڈالر کمانے کے بعد فلپ ڈی آرمر اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 کروڑ پتی بننے کی بجائے ایک نامور مقرر بننا بہتر ہے۔ اینڈریو کارنیگی جیسے بے انتہا امیر آدمی کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ 35 برس کی عمر میں اپنی وسیع کاروبار سے فارغ ہو کر آکسفورڈ جائے اور وہاں پر تقریر کرنے کا فن سیکھے۔ اصل میں فن تقریر چیز ہی ایسی ہے، یہ فن آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ممتاز بنا دے گا۔ فن تقریر میں ایسا جادو ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے ایک مقرر نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر تقریر کے بجائے کوئی مجھے کوڑے مارے تو میں بخوبی تیار ہو جاؤں، لیکن تقریر ختم کرنے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے، لیکن تقریر ختم کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔ بعض لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن راہ میں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، راہ میں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہ ہونے دیں۔ فن تقریر کے فوائد پر غور کرتے رہیں اور اپنے جوش اور جذبے کو قائم رکھیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ سب کے سامنے خود کو تیار کریں اور خود سب کے سامنے تقریر کریں، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے۔ اس کا پارٹ 2 حصہ 2، اپنے موضوع پر مکمل عبور حاصل کریں۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کو کہنا کیا ہے اور آپ کو تقریر کے موضوع کے بارے میں وسیع معلومات نہ ہوں، آپ کبھی بھی سامعین کے سامنے اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ کو اپنی تقریر کے موضوع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ فن تقریر کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ اس وقت تک بات شروع نہ کرو جب تک کہ تمہیں یہ اچھی طرح معلوم نہ ہو کہ تمہارے پاس کہنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کہنے کے لیے باتیں موجود ہیں تو پھر حاضرین کے سامنے گھبراہٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا ٹاپک ہے اعتماد سے کام لیں۔ اگر آپ خود کو بہادر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو خود کو بہادر ظاہر کریں۔ اس مقصد کے لیے قوت ارادی سے کام لیں۔ جرأت مندی آپ کو خوف اور ہراس سے نجات دے دے گی۔ چنانچہ جب آپ حاضرین کے سامنے آئیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ میں لوگوں کا سامنا کرنے کی جرأت پہلے ہی سے موجود تھی۔ جب تک آپ جرأت سے کام نہیں لیں گے، دنیا میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اعتماد کے ساتھ سٹیج پر آئیں، بلکہ یوں کریں کہ حاضرین کا سامنا کرنے سے 30-40 سیکنڈ پہلے گہرے اور لمبے سانس لیں۔ آکسیجن کی زیادہ مقدار آپ کی طبیعت کو بحال کرنے میں مدد دے گی اور آپ اپنے اندر جرأت محسوس کریں گے۔ چاہے آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہو، آپ حوصلہ مندی سے آگے بڑھیں اور یوں کھڑے ہو جائیں جیسے تقریر کرنے کے فن سے آپ کو گہرا لگاؤ ہے۔ لوگوں کے سامنے تن کر کھڑے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور ان سے یوں مخاطب ہوں جیسے وہ آپ کے مقروض ہیں۔ ایسا محسوس کریں جیسے لوگ آپ سے مزید قرض مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
اس بات کا آپ پر بڑا اچھا نفسیاتی اثر پڑے گا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کوٹ یا قمیض کے بٹن کو بار بار نہ چھیڑیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بار بار مسلیں۔ اگر آپ کو اس قسم کی اضطرابی حرکتیں کرنی ہی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنی پشت کی جانب کر لیں اور اپنی انگلیوں کو مروڑتے رہیں۔ اس طرح آپ کو کم از کم کوئی دیکھ تو نہیں سکے گا۔ ایک عام اصول ہے کہ مقرر کو کسی چیز کے پیچھے کھڑا ہو کر تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات مقرر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کے لیے میز یا کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر تقریر کرنا فائدہ مند ثابت ہو، کیونکہ میز یا کرسی کو مضبوطی سے پکڑنے یا ہتھیلی میں کوئی سکہ دبانے سے آپ میں ہمت پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹیڈی روز ویلٹ اپنی سوانح عمری میں اس نے تسلیم کیا کہ وہ ایک کمزور اور کم ہمت لڑکا تھا اور اسے اپنے آپ کو تربیت دینے کے لیے بڑی جہد و جہد کرنا پڑی۔ اس کام میں اس سے ایک کتاب میں بڑی مدد ملی۔ کتاب میں فوج کا ایک کپتان بتاتا ہے کہ اپنے آپ میں کس طرح بے خوفی پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہوتا ہے تو وہ کچھ خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ ایسا ظاہر کرے جیسے وہ بالکل خوف زدہ نہیں۔ ایک عرصے تک اگر یہی مشق جاری رکھی جائے تو یہ دکھا دے گی بہادری مشقت کا حقیقی روپ ڈھال لیتی ہے اور آدمی بے خوفی کی اداکاری کرتے کرتے آخر کار واقعی نڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہیں تو اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔